بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کیا حضور غوث اعظم ماں کے مبارک پیٹ سے ہی ولی تھے اور پیدائش کے بعد رمضان کے مہینے میں حضور غوث اعظم صبح سے شام تک دودھ کیوں نہیں پیتے تھے اور بچپن میں آپ کھیل کود سے کیوں دور رہتے تھے؟ 10 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے فرشتے کیوں چلتے تھے اور حضور غوث اعظم جب گھومنے نکلے تھے تو ایک بیل نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضور غوث اعظم سالوں سال کھنڈروں میں کیوں رہتے تھے اور بھوکے پیاسے جنگلوں میں کیوں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور حضور غوث اعظم کے اوپر شیطان آگ کیوں پھینکتے تھے؟ میرے دوستوں، ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 1 رمضان 470 ہجری کو ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگ دوست تھا اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی تھا۔ آپ کے والد کی طرف سے نسب یعنی خاندان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی۔ میرے دوستوں، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگ دوست رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑے ولی تھے۔ ایک بار رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دجلہ دریا آیا۔ دریا پار کرتے وقت ایک سیب بہتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے اٹھا لیا اور اسی سے روزہ کھول لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، کہیں بنا اجازت کھا لیا ہو۔ آپ کو ڈر ہوا کہ قیامت کے دن یہ سیب میرے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ آپ اسی وقت سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک بڑا باغ دکھا۔ اس باغ کی ڈالیاں دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی اور ہوا سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا وہ اسی باغ کا تھا۔ آپ مالک کے باغ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سید عبداللہ سمی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے۔ وہ بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے الہام سے جان لیا کہ یہ نوجوان نیک ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے نوجوان، میں تیری غلطی تب معاف کروں گا جب تو میرے باغ کی 10 سال تک دیکھ بھال کرے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً منظور کر لیا اور پورے 10 سال باغ کی خدمت کرتے رہے۔ 10 سال بعد حضرت سمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب بھی ایک شرط باقی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے
لنگڑی ہے اور ہاتھ پاؤں سے کمزور ہے، تجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح کو بڑی فکر ہوئی۔ ایک طرف سیب کے معافی کا معاملہ تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے شادی کرنا تھی جس کے 5 عیب بتائے گئے۔ لیکن پھر آپ نے سوچا دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے۔ آخر کار آپ نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیب کی غلطی معاف کر دی اور نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بالکل تندرست اور خوبصورت لڑکی ہے۔ آپ حیران ہو گئے اور باہر نکل کر کہا یہ تو کوئی اور لڑکی لگتی ہے، اس میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی میری بیٹی ہے۔ میں نے جو 5 عیب بتائے تھے ان کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے یعنی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری ہے یعنی کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، وہ گونگی ہے یعنی کبھی بری بات نہیں کہی، وہ لنگڑی ہے یعنی کبھی برے راستے پر قدم نہیں رکھا، وہ ہاتھ سے کمزور ہے یعنی کبھی بری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ پاک دامن عورت حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہی کے مبارک بطن سے ہمارے بڑے پیر اولیاء کے سردار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سگے بھائی بھی تھے، ان کا نام ابو احد عبداللہ تھا۔ وہ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے۔ آپ نے والدہ ماں کے خدمت میں ہی رہتے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا۔ جوانی کے عمر میں ہی اپنے وطن جیلان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 262۔ میرے دوستوں، سارے بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضور غوث اعظم مادر جات ولی تھے۔ آپ کی ولادت یعنی پیدا ہونے کے بعد ہی ایک کرامت ظاہر ہوئی، وہ یہ کہ رمضان شریف میں آپ صبح سے لے کر شام تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی، تبھی آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ چرچا ہونے لگی کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ حوالہ قلائت الجواہر صفحہ 3۔ میرے دوستوں، ہمارے بڑے پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی کھیل کود سے دور رہتے تھے۔ آپ نے اپنے بچپن کے حال بتاتے ہوئے فرمایا جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دیتی، کوئی کہتا اے برکت والے بچے میری طرف آجا۔ بہجت الاسرار صفحہ 50۔ میرے دوستوں، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میری عمر 10 سال کی تھی اور میں مکتب یعنی مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے راستے میں فرشتے اپنے پیچھے پیچھے چلتے نظر آتے تھے۔ جب میں مکتب پہنچتا وہ فرشتے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ابسہو لی ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ یہ آواز مکتب کے سارے لوگ سنتے تھے۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 47۔ اور میرے دوستوں، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک بار شہر کے باہر سیر یعنی گھومنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیل ملا، اس نے میری طرف دیکھا اور صاف زبان میں کہا
عبد القادر تمہیں اس طرح گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بے زبان جانور بیل سے یہ نصیحت سن کر میرے دل میں اللہ کی محبت کا جوش پیدا ہو گیا اور میں اسی وقت گھر واپس آ گیا۔ بہجت الاسرار صفحہ 255۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر تک جیلان کے مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ ماں سے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں علم حاصل کرنے باہر جانا چاہتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری کامیابی بغداد جانے پر ہے۔ مجھے تو تیری جدائی برداشت ہے، لیکن علم دین سے جدائی برداشت نہیں، اس لیے میں خوشی خوشی تجھے بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ میرے پاس تیرے والد کے حصے کے 80 دینار ہیں، 40 دینار تیرے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تیرے۔ میں تیری 40 دینار تیری گدڑی یعنی قمیض کے بغل میں سی کر رکھ دیتی ہوں۔ پھر والدہ نے وصیت کی، میرے پیارے بیٹے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ کو رخصت کرنے کے لیے ماں دروازے تک آئی اور روتے روتے کہا، میں تجھے صرف اللہ کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں، وہی تیرا محافظ ہے۔ اور پھر محبت حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ چہرہ اب قیامت کے دن تک نہیں دیکھ سکوں گی۔ بہجت الاسرار صفحہ 255۔ دوستو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے قافلے کے ساتھ بغداد کا سفر کیا۔ یہ سفر تقریباً 400 میل کا تھا۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سب کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس وقت آپ ایک طرف کھڑے ہو کر سب دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے آپ کے بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ اس نے بھی سمجھا کہ یہ مذاق ہے اور چلا گیا۔ جب دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور یہ بات بتائی تو سردار نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا۔ سردار نے پوچھا، سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب گدڑی چیک کی گئی تو سچ مچ اس میں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی سچائی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار نے کہا، لڑکے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں۔ یہ دینار تیرے پاس چھپے ہوئے اور محفوظ تھے، پھر تو نے کیوں بتا دیا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، کیا میں جھوٹ بولتا؟ آپ نے پوچھا اور میں نے سچ سچ بتا دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت وصیت کی تھی کہ بیٹے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو کیا میں تم سے ڈر کر اور صرف 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا، ماں کی نصیحت بھول جاتا اور انہیں ناراض کر دیتا؟ دینار تو دے سکتا ہوں لیکن ماں کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر سردار کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، آہ، تم اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتے اور ہم ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں۔
یہ کہتے ہوئے سردار آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور توبہ کر لی۔ جب باقی ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارا سردار توبہ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا جب تم رہجنی یعنی ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اب عبادت و ریاضت میں لگ گئے، اور وہ لوگ اپنے زمانے کے نیک بن گئے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے یہی لوگ تھے۔ بہجت الاسرار صفحہ 256۔ میرے دوستوں، جب ہمارے بڑے پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف پہنچے تو وہاں کی مشہور بڑی درگاہ جامعہ نظامیہ میں بطور طالب علم داخل ہوئے۔ آپ نے وہاں بڑے بڑے عالموں سے علم حاصل کیا۔ علامہ ابو زرقانی یحییٰ بن علی سے علم ادب پڑھا، ابو الوفا علی بن عقیل، محمد بن قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو سعید مخزومی سے فقہ اور رسول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابو غالب محمد بن الحسن باقلانی سمیت تقریباً 17 محدث کرام سے علم حدیث پڑھ کر مہارت حاصل کی۔ اس طرح آپ نے تمام امور عربیہ میں پوری مہارت حاصل کر لی۔ اس لیے آپ نے قصیدے غوثیم میں فرمایا میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ کتب ہو گیا، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ساری کامیابی اور دولتیں مل گئی۔